کہ بھائی مجھے اسکرین والا دیجیے گا کہ اسکرین شو ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. اللہ کے نام سے شروع جو بے انتہائی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام را. فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو آیت یا جو قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ پختہ ہے اور مفصل ہے. اس میں جو ہے نا اور تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فل تفصیل ایک عام مسلمان کے لیے، ایک عام انسان کے لیے تفصیلاً ہر چیز بیان کی ہوئی ہے، کھلی کھلی چیزیں ہیں ہر چیز. کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ مطلب یہ ہے سب سے پہلے تو نا ہے نا لا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی ہمارا مسلمان بنتا ہے، کوئی بھی بندہ، سب سے پہلی چیز وہ یہی کہتا ہے لا، لا الہ الا اللہ. مطلب پہلے ہر چیز کی نفی کرو. اللہ تعالیٰ کا یہی جو ہے نا وہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہر چیز کی نفی کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو ہر چیز پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے. اب یہ جو بیسیکلی صورت ہے نا، اس میں بھی تنبیہ ہی کی گئی ہے اور مثالیں دے دے کے سمجھایا گیا، اور جو ہے نا جھنجھوڑا گیا ہے مسلمانوں کو بھی، عام لوگوں کو، کہ آپ لوگ یا جو لوگ ہیں وہ کس رستے پہ لگے ہوئے ہیں. کیا قیامت والے دن کا کوئی احساس نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں ان کو پتا کہ آخرت آنی ہے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ ساری صورت بھی اسی بارے میں ہے. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ مدت خاص تک تم کو اچھا سمانے زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اب سب سے پہلے یہ کہ اگر تم واپس لوٹ آؤ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مدت خاص کے بعد کیا ہے، اچھا سمانے زندگی میں بھی جو ہے نا وہ سکون دے گا اور آخرت میں. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ منہ پھیر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات سے، تو آخرت کے دن تو پھر جو ہے نا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب. اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی بھی نہیں سوچے کہ وہ آخرت سے بچ سکتا ہے. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. سب کچھ سے مراد سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ، سب کچھ اللہ تعالیٰ. ایون کہ ٹائم کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ٹائم کا بھی خدا ہے. مطلب وقت جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ مطلب ایک عجیب سی چیز ہے کہ ہم لوگ کیا جی وقت کو نہیں پکڑ سکتے یا وقت کو جو ہے نا ہم لوگ قابو نہیں کر سکتے. بالکل آج کل بڑی ترقی کر لی سائنس نے. جو ٹائم اینڈ اسپیس والا کنسیپٹ ہے، یہ دو چیزیں بڑی بڑی ہی زیادہ جو ہے نا مطلب ہائی فائی سمجھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیز کو بڑے آرام سے کنٹرول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے. اچھا، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. خبردار جب کہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں
اللہ ان کے پیچھے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، لوگ اپنے آپ کو جتنا مرضی چھپاتے رہیں، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہے، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے سینوں کے راز بھی جانتا ہے، اوپر کے دماغ کے راز بھی جانتا ہے، سینوں کے راز بھی، جو لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو کھلے عام کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو مخفی کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، ایون کہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اب یہ بات ہے، ہم لوگ سارے کے سارے رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہر بندہ جو ہے نا رزق کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کیا اتنا زیادہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے کس لیے ہے کہ جی رزق مل جائے، رزق مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے ذمہ ہے، وہ آپ لوگ اس چیز کی آپ لوگوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک طرف ایک صاف دفتر میں درج ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا ڈیٹا موجود ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کون کہاں سے تعلق رکھتا ہے، اور کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کو کتنا رزق چاہیے اور کس طریقے سے ملنا ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے نا کائنات کو خلق کرنے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں ہر چیز کو پیدا کیا، آسمان جتنے ہیں اور اس کے بعد جو زمین ہے، اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کا عرش جو ہے نا پانی پہ تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو، منکرین کو، یہ جو مکہ کے لوگ تھے نا، ان کو اس چیز کی سمجھ، ان کو یہی لگتا تھا کہ جادوگری ہے، جادو سے یہ سارا کچھ کام ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول پہ اسی بات کی بار بار تہمتیں بھی لگاتے تھے کہ نہیں جی یہ تو جادوگر ہے، اس کے پاس جو کلام ہے یہ اس نے خود لکھا ہے، اور جو بھی معجزے اس سے پہلے بھی خیر قوموں نے یہی کام کیے ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت عیسیٰ کو، ساروں نے یہی کہا کہ یہ جو جادوگری ہے۔ اور اگر تم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹال اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اس سے روک رکھا ہے۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے سے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے نا وہ بار بار مذاق اڑاتے تھے کہ اے نبی اب کس کس عذاب کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم پہ تو ابھی تک کوئی عذاب نہیں آیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پہ جو ہے نا اتنے اگر آپ نبی ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی قوموں نے یہی ان کا جو ہے نا رویہ ہوتا تھا کہ آپ جو عذاب کی بات کرتے ہیں، آپ پھر عذاب ہمارے پہ آ کے دکھائے، اور جب عذاب آتا تب ان کو بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ملتا ہوتا تھا۔ ایک نہ ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان پر عذاب آگ گرے گا ان کو، اور یہ کہیں نہیں جا سکیں گے۔ اگر کبھی ہم انسانوں کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا روش بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی جو نیچر کیا ہے، انسان کو اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرف سے محروم کر دیتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یہ سوچے کہ میں نے کیا غلط کیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت مجھ سے کھول لیا، یا یہ کرے کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو، لیکن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتا ہے انسان، کیونکہ انسان کی جو ہے نا نیچر ہی ہے۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دل عدد پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ آیا تھا کہ انسان اکڑنے لگتا ہے، انسان کے جب دوبارہ آسانی آتی ہے تو انسان
اللہ की तरफ इसे भी इंसान को अल्लाह की तरफ ही जो है ना मंसूब करना चाहिए कि अगर मेरे पे आसानी आई है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आई है, पहले जो चीज़ मेरे से खोई गई थी वो भी अल्लाह ताला की तरफ से खोई गई थी। और इस पर जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर कोई चीज़ अल्लाह ताला ले लेता है उस पर जो है ना सब्र करना चाहिए, और जो अल्लाह ताला कोई चीज़ दे देता है तो उस पे शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जो है ना इंसान की नेचर ये है कि इंसान ऐसे नहीं करता। इंसान की तरफ अगर कोई जो है ना चीज़ इंसान से खो ली जाती है तो वो नाशुक्री करने लगता है, और अगर उसको वापस दोबारा वो चीज़ वो कहता है कि नहीं जी ये तो मैंने किया है जी, ये तो जो है ना मेरा कोई बहुत ज़्यादा इसमें रोल है, हालाँकि उसका कोई रोल नहीं होता। अल्लाह ताला ना चाहे तो कुछ नहीं मिल सकता इंसान को। इस ऐब से पाक अगर कोई हैं, तो बस वो लोग हैं जो सब्र करने वाले हैं। अब अल्लाह ताला ने बता दिया है कि ये 2 जो काम जो नहीं करते वो लोग हैं जो सब्र करते हैं और नेकोकार हैं, और वही हैं जिनके लिए दरगुज़र भी है और बड़ा अजर भी। तो अब अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि इंसान की नेचर कैसी है, लेकिन इस चीज़ से बचने वाले कौन है? वो लोग हैं कि जो सब्र करते हैं। अल्लाह ताला ने बारहा जगह पे जो है ना सब्र का ज़िक्र किया है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। हक़ को अल्लाह ताला ने सब्र के साथ जोड़ा है। मतलब ये है कि जो बंदा सीधा रास्ता इख्तियार करेगा उसको साथ-साथ सब्र करना पड़ेगा। उस पे जो है ना मुश्किलात आएँगी और आती हैं, इवन के अंबिया पे भी आएँगी। तू ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन चीज़ों में से किसी चीज़ को छोड़ दो जो तुम्हारी तरफ वही की जा रही है, और इस बात पर दिल तंग हो कि वो कहेंगे इस शख्स पर कोई खजाना क्यों नहीं उतारा गया, या ये कि इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना आया। तुम तो महज खबरदार करने वाले हो, आगे हर चीज का हवालादार अल्लाह है। अब ये है कि कुफारे मक्का कहते थे कि ठीक है जी अल्लाह के रसूल हैं आप, तो आपके पास कोई खजाना, आपके पास कोई जो है ना दौलत बहुत ज्यादा क्यों नहीं है, या आपके पास फरिश्ता क्यों नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ए नबी हमने आपको तो खबरदार करने वाला बना के भेजा, आपको जज़ा और सज़ा के लिए तो भेजा ही नहीं है। जो है जज़ा और सज़ा का सिस्टम वो तो सारे का सारा अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर कोई बंदा हक़ कबूल करता है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से है। वो जो है ना वो अब यहाँ पे अल्लाह के नबी को ये क्या कहा जा रहा है। अब हमारे लिए भी यही है कि हम लोगों ने लोगों को अपने इर्द-गिर्द के जितने लोग हैं सारों को इस चीज़ की खबर देनी है कि अल्लाह ताला की ज़ात है और रोज़े क़यामत उठाया जाना है और उसके लिए नेक अमल करो। लेकिन हम लोग अगर जो अगला बंदा जो रवैया इख्तियार करता है, अगला बंदा हक पे आता है, अगला बंदा नहीं आता, अगला बंदा हमारी दावत को लेता है, नहीं लेता, ये इसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, इसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की है। लेकिन वो काम हमने करना है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर हमने करना है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किताब खुद गढ़ ली है? कहो अच्छा ये बात है तो इस जैसी गढ़ी हुई 10 सूरतें तुम बना लो, और अल्लाह के सिवा और जो हैं, मतलब ये है कि और जो जिन को तुम पूछते हो उनको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लो अगर तुम सच्चे हो। मतलब ये है कि अब जो है ना कफ़ार कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से लिख लिया। तो अल्लाह ताला यहाँ पे उसका जवाब दे रहा है कि अगर आप लोगों को लगता है कि नबी ने खुद लिख लिया तो मेरे लिए जो है ना 10 सूरतें गढ़ लाओ। अगर 10 सूरतें इस तरह की तुम लिख के ले आओगे, जिस मर्ज़ी की मदद ले लो, जिनकी तुम जो है ना इबादत करते हो उनकी मदद भी ले सकते हो, अगर तुम सच्चे हो। लेकिन वो लोग सच्चे नहीं, इसलिए जो है ना कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। हर चीज़ कब्ज़ा कुदरत तो अल्लाह ताला का है ना, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया, और अल्लाह ताला को पता है इंसान की लिमिटेशंस क्या हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को जो है ना वो अनलिमिटेड नहीं पैदा किया, अल्लाह ताला ने इंसान की भी लिमिटेशंस रखी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को नहीं सिखाई। बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने सिखाई हैं। अब हम लोग आजकल देखते हैं कि इतनी ज़्यादा साइंस तरक्की कर गई है, ये सारा कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है, उसी वजह से साइंस तरक्की कर रही है। लेकिन इस मामले में जो है ना अल्लाह ताला ने नहीं इंसान को इतनी अक्ल नहीं दी हुई। मतलब इंसान मिसाल के तौर पे हम लोग एक कंप्यूटर बनाते हैं, कंप्यूटर में कुछ फंक्शंस होते हैं, एक लिमिट है, लिमिट के अलावा वो कंप्यूटर वो काम नहीं कर सकता। ऐसे ही इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला
تعالیٰ نے بہت ہی چیزیں دی ہیں۔ اب اگر وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ سوال جو ہے نا وہ ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جب سمجھ آ گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ جو ہے نا وہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اس کے بعد بھی کیا سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اب اس کا جواب یہی ہے کہ جو ہے نا جو منکرین ہیں، یہ جن کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہے، وہ تو نہیں کریں گے، وہ تو جو ہے نا سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی نہیں کریں گے، وہ تو آخر دم تک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہی کرتے رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات پہ جو ہے نا ایمان لائیں گے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی۔ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے بارے میں صرف سوچتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہی بن جائے ان کی، یا صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ آج کل جو ہے جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں، امریکہ، یورپ، یہ سارے کے سارے کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی دنیوی زندگی کے لیے کر رہے ہیں نا۔ اکثر جو ہے نا جتنے جتنے دنیا میں بڑے بڑے نام ہیں، بل گیٹس ہے یا مطلب اس طرح کے لوگ، وہ سارے کے سارے دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا میں ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا ہر چیز کو، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا درا محض باطل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو ان کو مل گیا اجر، یہ دنیا میں جو وہ چاہتے تھے ان کو مل گیا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں جو ہے نا وہ اسی کا ہوگا جو آخرت کے لیے کام کرے گا۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنمائی اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اب اتنی زیادہ نشانیوں کے بعد بھی جو لوگ نہیں مانتے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس چیز کی شک میں نہ پڑنا کہ ان کی آخرت میں کیا ہے۔ پہلے ابھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا دین نازل، اس سے پہلے کیا تھا کہ جو موسیٰ پہ کتاب اتاری گئی تھی اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد بھی یہ لوگ جو ہے نا جو ایمان نہیں لاتے، یہ جو سیدھے راستے پہ نہیں چلتے، تو ان کے لیے آخر میں پھر دوزخ ہی ہے۔ اتنا سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی جو لوگ جو ہے نا ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ نرمی نہیں برتے گا جو سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اندھے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے؟ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ظلم کی انتہا بتا دی ہے، اور ہم لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ خیر، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ہی نہیں۔ مطلب یہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، یہ ترجمہ پڑھنے سے پہلے میرے اپنے اکثر اکثر چیزیں ایسی تھیں کہ جو میں نا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیتا تھا، کیونکہ میں نے سنا سنایا ہوتا ہے سارا کچھ۔ ابھی بھی ہم سب کا رویہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے جو چیزیں سنی سنائی ہیں وہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، کسی قسم کی اوتھینٹیکیشن نہیں دیکھتے، کسی قسم کا یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہی بھی ہے یا نہیں، اور وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، خدا کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا لعنت بھی آ گئی ہے کہ ان لوگوں پہ جو ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں، اس کے بعد یہ سب سے بڑا ظلم تو پھر یہی ہے نا کہ جو خدا کی طرف چیزیں منسوب کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے ان ظالموں پر جو خدا کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں
اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دو تین چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، مطلب جو تو سرے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے ہی نہیں دینا چاہتے، یہ ان لوگوں کے بارے میں زیادہ تر بات ہو رہی ہے کہ جو پہلے مذاہب میں تھے یا ابھی بھی ہوں گے، جن کے پاس علم ہے اور اپنے جو لوگ جن لوگ علم نہیں رکھتے ان کو انہوں نے پیچھے لگایا ہوا کہ نہیں جی آپ نے تو سرے سے دین قبول ہی نہیں کرنا، اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب اس میں جو ہے نا وہ ہمارے عالموں کی بات آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا راستہ بالکل سیدھا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھل کھل کے بیان کی، اوپر بھی آیت میں آ چکا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز کو بیان کر دیا، لیکن ہم لوگ کیا ہے جی اپنے فائدے کے لیے آگے اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ سارا کچھ ٹیڑھا اس لیے کرتے تاکہ ان کا کوئی بینیفٹ اندر سے نکل آئے، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اچھا، وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اب ان کے لیے عذاب بھی دوہرا ہی ہے، ایک ایک عذاب نہیں ہے، ایک تو قیامت کا عذاب ہے، دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے کے یا اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹیڑھا کرنے کا عذاب ہے، ڈبل عذاب ملے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ اب یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے موریں لگا دی، نہ کوئی دماغ میں ان کی چیز آتی تھی اور جو ہے نا ہی وہ چیزیں سن سکتے تھے، کیونکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف ڈکلیئر ہو چکے تھے کہ ان کا انجام جو ہے نا جہنم ہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ آخرت میں تو سارا کچھ آخرت میں سارا کا سارا سچ کا سچ آ جائے گا نا سامنے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، جو چیز سچی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آخرت میں سامنے آ جائے گی۔ یہاں پہ دنیا میں تو سارا کچھ کرتے رہیں گے لیکن روز قیامت کیا کریں گے؟ روز قیامت جب جو ہے نا ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، لیکن تب وہ لوگ کیا کریں گے؟ تب تو جو ہے نا عذاب ان پہ آئے گا ہی آئے گا، وہ جتنا کچھ انہوں نے یہاں گڑا تھا سب ختم ہو جائے گا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹا وہی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا مطلب ون آن ون ہو رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ہے ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ ایک تو جو ہے نا بندہ کفر کر رہا ہے یا ایک بندہ جو سرے سے نہیں اللہ تعالیٰ کو مانتا، وہ بھی ایک کیٹیگری ہے، عذاب ان پہ بھی ہے، سارا کچھ ملے گا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا احکامات کے ساتھ امینڈمنٹس کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا چینج کرتے ہیں چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھا جو ہے نا وہ لے رہی ہے، لڑائی لے رہی ہے، اور سب سے زیادہ گھاٹے میں وہی ہے، آخرت میں سب سے بڑا عذاب انہی کے لیے ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑا پیارا، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ بڑے پیارے طریقے سے سمجھایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ آ، مطلب ان لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے کہ جو الٹے راستے پہ تھے یا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا معاملہ کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے، جو لوگ سیدھے راستے پہ تھے یا جو لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات تھے ان کو مانتا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے نا وہ بعد میں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ان کو کیا کیا انعامات ملیں گے، بار بار ہر جگہ پہ یہ چیز آئی ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جزا یہ دی ہے، اوپر سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ظاہری سی بات ہے، بالکل نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں کو سارا کچھ سمجھ آ رہی ہے، جو لوگ سیدھے، اچھا کیا تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھتا ہے لوگوں سے کہ کیا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ ایک بندہ جو سیدھے رستے پہ چل رہا ہے پوری زندگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات مان رہا ہے، اس کو جو ہے نا وہ قیامت اورینٹڈ ہے یا آخرت اورینٹڈ ہے وہ بندہ، اور ایک بندہ جو ہے نا وہ صرف اپنی دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے اور
جو ہے نا صرف دنیا 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 اس کو لگی ہوئی ہے، آخرت کے بارے میں اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ بہتان بھی باندھتا ہے، جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلی جنگیں بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی ہے، تو یہ کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بالکل، جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سوال آپ لوگوں سے یا میرے سے پوچھتا ہے کہ کیا جو ہے ایک بندہ جس کو سنائی دے رہا ہے اور جس کو سارا کچھ دکھائی دے رہا ہے، وہ اس بندے کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کو نہ کچھ سنائی دے رہا ہے نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ اب یہاں میں بات کروں گا کہ ہم لوگ یا وہ لوگ جو لوگ دنیا اپنی جو آخرت خراب کر رہے ہیں، وہ کیا دنیا کی غرضی کر رہے ہیں نا، کہ جو ہے نا دنیا میں اچھی روزی مل جائے گی، یا دنیا میں اچھا کھانے کو مل جائے گا، اچھا پہننے کو مل جائے گا، یا عیاشی کی زندگی مل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر پہلے یہی وعدہ کر دیا ہے کہ جو ہے رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب جب رزق ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے، تو پھر اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہا ہے اپنے اسی رزق کو حاصل کر دینا، اس کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ بارہا جگہ پہ یہی کہتا ہے کہ جی رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، جو آپ کا لکھا ہے، جہاں تک لکھا ہے، جیسے لکھا ہے وہ مل جائے گا۔ لیکن اگر اسی کے لیے جو ہے نا یہ سارا کچھ اپنی آخرت خراب کر لی جائے، تو یہ تو بالکل بیوقوفی ہے، یہ تو کسی قسم کا عقل تو بالکل نہیں ہے یہ۔ بس جی، اوور ٹو یو حارث بھائی، آگے اگر کوئی بندہ کمنٹ کرنا چاہتا ہے تو۔ جزاک اللہ عبد بھائی، ماشاء اللہ بہت اچھا ایکسپلین کر دیا آپ نے۔ شعیب بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں تھینک یو۔ میں ایک دو پوائنٹ کی بات کرنا چاہ رہا تھا، تو اب اس سے خیر اب اگر ہم دیکھیں تو اس صورت کی انٹینسٹی کو، تو جہاں سے پچھلی صورت ختم ہوئی تھی اسی انٹینسٹی سے آگے یہ کنٹینیو ہوئی ہے، اور اب جو میسیجز تھے وہ تو اسٹریٹ فارورڈ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز سے منع کیا ہے کہ ایک تو اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھنا، بار بار جس کو تو کہتے ہیں نا کہ جن کی پریفرنس زیادہ ہے کچھ پوائنٹس کی، وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں کہ اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھنا تم لوگوں نے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا پرستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کی خواہش رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے پھر دنیا کی زندگی، وہ کہتا ہے عیاشی کرو جو تم نے کرنی ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں کوئی حل نہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا کی زندگی کی صرف چیزوں پہ خوش ہونا، دنیا کی خواہشات پوری ہونے پہ خوش ہونا، اور آخرت کو سائڈ پہ کر دینا، اور یہ مطلب دنیا کو نعمت بدل سمجھ لینا آخرت کا، کہ یار دنیا میں تو چلو خوشحالی مل رہی نا، آخرت میں دیکھیں گے بعد میں، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے کنڈیم کیا اور بار بار کنڈیم کیا۔ دوسری ایک جو چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، نہ وہ خود چلتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ٹیڑھا کرتے ہیں۔ اب دیکھا جائے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں پہ بھی یہی بات ہوتی ہے کہ ایک تو خود نہیں چل رہا ہوتا بندہ کوئی بھی دنیا کے، اس پہ اگر کوئی دوسرا چل بھی رہا ہو نا تو اس کو روکا جاتا ہے کہ یار ابھی کیا ضرورت ہے، اتنا ایکسٹریمسٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ایکسٹریمسٹ ایک لیبل ہے نا سوسائٹی میں، کسی پہ ایکسٹریمسٹ کا لیبل لگ جائے تو خود تو سفر کر رہا ہوتا ہے نا ایک قسم کا، ارے مجھے اس بات پہ تانا دے رہے ہیں کہ میں اسلام پہ چل رہا ہوں۔ تو ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے سوسائٹی کا کہ وہ اگر کوئی بندہ اسلام پہ چل رہا ہے، کوئی اپیرنس اسلام والی کر رہا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اسے تانے دیتے ہیں، ایون سوشل سرکل سے بھی وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک یہ چیز ہے، یہ چیز دیکھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ خود اس کام پہ چل رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو بندہ اپنے ایکشن سے اسلام کو نان سیریس پورٹرے کر رہا ہے کہ نہیں جی اسلام میں تو مرضی ہے، آپ جو مرضی کرتے رہو، اگر آپ کسی بندے کے سامنے اس طرح پورٹرے کر رہے ہو کہ یار ہم دنیا میں بھی کیسی کر رہے ہیں، ارے جنت میں بھی ہم نہیں جانا ہے، تو وہ بندہ کہے گا یار وہ تو ٹھیک ہے، اسلام میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ مطلب چلنا تو ضروری ہے ہی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو تو فالو کرنا ضروری ہے ہی نہیں۔ تو ہم اگر اگزامپل لے لیں کہ ہمارے سوسائٹی میں جو نان مسلم آبزرو کرتے ہوں گے، یار یہ مسلمان کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے ان لوگوں نے، یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے، اور حرکتیں بھی ان کی ایسی ہیں، ان ساری حرکتوں کے باوجود ان کا یہ کیتا ہے کہ انہوں نے ہی جانا ہے، باقی ساروں نے نہیں جانا، چاہے عیسائی جو مرضی کرتا رہے، جتنا مرضی سچ بولتا رہے، یا کوئی اور بندہ یا کسی اور کنٹری کے بندے جو نان مسلم ہے وہ جو مرضی کرتے رہے، لیکن مسلمانوں نے پاکستان میں یہ کیتا کھڑا ہوا ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہے، ہم نیٹ پہ چلے جائیں، تو وہ ایونچولی روک ہی رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم نے اس ریجن میں آگے کیا کرنا ہے، کتنی امپریکٹیکلٹی ہے جنہیں کوئی بندہ امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں۔ یار پہلا امپریشن تو مسلمان ڈالتے ہیں نا کسی کے اوپر، قرآن تو وہ بعد میں پڑھے گا، قرآن تک تو اللہ کے فضل سے مسلمان ہی نہیں پہنچا تو عیسائی کہاں سے پہنچے گا، کوئی نان مسلم کہاں سے پہنچے گا؟ تو ریلیجن کو اسٹڈی تو وہ بعد میں کرتا ہے، پہلے تو ہمیں دیکھتا ہے ہماری امیج کیا ہے،
हमें देख के ही अगर कोई बंदा रिलीजन से दूर हो रहा है तो ये एक लम्हा फिक्री है, हम उसको रोक रहे हैं रिलीजन की तरफ आने से। हम खुद भी नहीं चल रहे, उसको भी रोक रहे हैं। अगर वो आना भी चाहता हो तो वो मुसलमानों को देख के भाग जाएगा कि यार ऐसा होना है, अगर रिलीजन पे आने की बात हो मैं तो इखलाकी लिहाज से तो फिर मैं नॉन मुस्लिम है, ठीक। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, ये इस जुमले में भी ये चीज आती है। बाकी जज़ाकल्लाह अब्दुल मुजीब, माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थी। मैं इतना ही ऐड करना चाहूंगा। तो अगर किसी ने नहीं ऐड करना मजीद तो कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर को। एक मैंने बात इसमें ऐड करनी थी गाइस, तो ये थी कि जो हमने आयत पढ़ी है ना, सुनो खुदा की लानत है जालिमों पर, उन जालिमों पर जो खुदा के रास्ते में लोगों उसको रोकते हैं, उसके रास्ते को टेढ़ा करना चाहते हैं और आखिरत का इनकार करते हैं। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हम लोग जो भी शख्स इस चीज को दीन के ऊपर चलने को टेढ़ा करता है ना, इसको भी कुरान पाक ने और अल्लाह ताला ने बड़ा कंडेम किया है, बारहा इस चीज को कंडेम किया गया है कि दीन का जो रास्ता है वो बड़ा सिंपल सा है और सीधा सा है, उसको टेढ़ा ना किया जाए। तो जो हम नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व कर लेते हैं कि आप इसकी भी माने इसकी भी माने, आपने हर बंदे की माननी है दीन इस्लाम में आने की, ये बात नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़ा सीधा सीधा हिसाब रखा है, क्राइटेरिया रखा है कि कोई आपके सामने कुरान पाक है, कुरान पाक को पढ़ो और जो कुरान पाक में लिखा हुआ है उसको मानो। तो ये एक सीधा रास्ता है कि जनाब आप सामने आप रख देते हो कुरान पाक, ये रास्ता है, कुरान पाक पढ़ो और उसमें से पढ़ के देख लो जो लिखा हुआ है। तो रास्ते को टेढ़ा करना कि इतने नंबर ऑफ पीपल बीच में इन्वॉल्व कर देना और मुख्तलिफ लूप्स उसमें बना देना और दीन को मुफ्त में टफ कर देना और मुश्किल कर देना, इसको अल्लाह ताला ने बारहा इस पॉइंट को कंडेम किया है और हमें भी इस चीज को देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी जी जज़ाकल्लाह सुहेब भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सॉरी, मैं इसी में एक आधा मिनट लेना चाहूंगा इससे रिलेटेड ही। देखें आजकल जिस तरह हमारी सोसाइटी में कुछ चीजें गर्दिश कर रही हैं, कुछ सेल्फ मेड चीजें, उसमें यही इंडोर्स किया जाता है कुरान से रिलेटेड कि यार कुरान नहीं आप पढ़ सकते डायरेक्ट, और ये बड़ा मुश्किल है, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो भाई क्या नहीं समझ आएगा, टेढ़ा किया हुआ ना इस चीज को कि आपको समझ ही नहीं आएगा यार, आप खुद पढ़ लोगे, आप खोलोगे तो गुमराह हो जाओगे। एक बंदा एक तो पहले नहीं पढ़ना चाह रहा होता, दूसरा अगर कोई पढ़ना चाह भी रहा हो तो वो कहता है यार मैं तो इससे मतलब मैं गुमराह ही ना हो जाऊं कहीं। मतलब एक आम बंदा एक्चुअल कुरान पढ़ने से डर रहा होता है हमारी सोसाइटी में, यार कहीं गुमराह ही ना हो जाए। ये कितना बड़ा झूठ है जो अल्लाह की तरफ बांधा है। अल्लाह ताला ने पहले इसी आयत में इसी वर्सेस में बता दिया कि हमने इसकी आयत तफसील से बयान की है, और बार बार हम अब तक आई थिंक 10 या 11वां पारा हमारा शुरू हो रहा है, हम यही चीजें पढ़ते आ रहे हैं बार बार के जी ये हदायत है, ये हदायत है, इसको फॉलो करोगे तो हदायत मिलेगी। यार ये रास्ता वाज़ेह करके दिखा रहे हैं, जो चाहे इख्तियार कर ले, जो चाहे उसको छोड़ दे। ये इतनी दफा बताया जा रहा है, अल्लाह ताला ने सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट एक चीज बता दी है, और उसको उसकी प्रेवलेंस कितनी है, उसको इंडोर्स कितनी दफा किया गया है। अगर ये एक छोटी सी बात होती शायद एक दफा कह के बस कर देना चाहिए था। ये तो हर थोड़ी अरसे बाद थोड़ी देर बाद यही आयत आ जाती है, ये हदायत है, ये गाइडलाइंस है, ये क्राइटेरिया जिस पर तुम्हें जज किया जाएगा। और इसके बारे में इस तरह की चीजें सर्कुलेट कर देना, प्रोपेगेट कर देना, तो ये टेढ़ापन क्रिएट करने वाली बात है। एक आम बंदा इन सारी बातों से एट द एंड ऑफ द डे कुरान से दूर ही होगा ना। कुरान के करीब आने को शैतान तो वैसे ही बैठा है कुरान से दूर करने को। हम सूरह अराफ में पढ़ के आ चुके हैं, तो सूरह अराफ या उससे दोबारा जब वो किस्सा आदम और इब्लीस आया था, उसमें शैतान ने कहा था मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठूंगा इन्हें गुमराह करने के लिए। तो ये प्लान तो एक्चुअली शैतान का था, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। प्लान शैतान का था कि उन्हें सीधे रास्ते से रोकना है। कुरान में अल्लाह ताला ने बता दी ये मेरा सीधा रास्ता है, तो इस सीधे रास्ते से रोकने की जिम्मेदारी शैतान ने ली थी और इंसानों ने संभाल ली कि जी हमने हमने नहीं पढ़ने देना ये। जब तक हमारे हमसे आके डायरेक्ट नहीं करेंगे या हम लोगों के बंदे इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हमने इनको पढ़ने नहीं देना डायरेक्ट। अवाम नहीं पढ़ सकती यार, तुम्हारा तो दिमाग फाड़ेगा, तुम तो पढ़ ही नहीं सकते। ये वाली स्टोरीज, इन स्टोरीज से भी हमें खुद भी इन्हें प्रोपेगेट करने से बचना चाहिए। और जो रियलिटी है इन स्टोरीज की वो कुरान ने बार बार बता दी है, तो खुद पढ़ो इसको, इस पे अमल करो, ये रास्ता है, ये तुम्हें अल्लाह तक लेके जाएगा। जज़ाकल्लाह, बस मैं यही ऐड करना चाहता था। तो फिर कंक्लूड करते हैं, मेरा ख्याल है तो किसी ने कुछ ऐड नहीं करना। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि मतलब जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसे आगे पहुंचाने की भी तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।